السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بریک پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اور مولانا یاسر صاحب سے بات کر رہے تھے، اور مولانا یاسر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ تقلید کے بارے میں، ائمہ اربعہ کی تقلید کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان چاروں ائمہ، بلکہ یہ چار نہیں تھے تو بہت سارے ائمہ تھے، جیسے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جب انہوں نے فقہ کی تدوین کرنے کے لیے یہ سوچا تو اس وقت انہوں نے اکیلے نہیں بلکہ ان کے کئی شاگرد اور کتنے علماء کرام تھے، مؤرخین تھے، محدثین تھے، جو کہ ان کی بہت بڑی جماعت تھی جو بیٹھتی اور ایک ایک مسئلے کے اوپر بات کرتے، جو مسئلے پیش آ رہے تھے، جو مسئلے پیش آنے والے تھے، جو ابھی تک پیش نہیں بھی آئے، ایسے ایسے مسائل بھی انہوں نے اس کمیٹی کے اندر اور اس مجلس کے اندر، اور کبھی کبھی تو مہینے مہینے گزر جاتے، اور اس کے بعد پھر کسی ایک بات کے اوپر جو بات طے ہوتی اس کو مذہب کے نام سے دے کر لکھ دیا جاتا اور اس کو جو ہے مدون کر دیا جاتا۔ تو یہ خیر القرون کا زمانہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک کی جب حفاظت فرمائی، سبحان اللہ، اس کے بھی قصے ہیں اور اس کی بھی پوری سٹوری الحمدللہ کہ قرآن پاک کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے حفاظت فرمائی، پھر حدیث نبوی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی، محدثین کی جماعت کو پیدا فرمایا، اور پھر جب مسئلے مسائل لوگ اس کی مسئلے مسائل نہیں نکال سکتے تھے اور نہیں سمجھ سکتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علماء کرام، فقہاء اعظام کی جماعت کو پیدا فرمایا، جنہوں نے یہ کام بھی ہمارے لیے آسان فرما دیا۔ تو الحمدللہ دین آسان ہے، اور علماء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اور یہ پورا جو سلسلہ ہے، ان سب کے ہم یعنی شکر گزار ہیں، اور جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، جو بھی ہم کسی مسئلے کے اوپر عمل کریں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو ان تمام کا اس کے اندر حصہ ہے، اجر کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی اور بقا کے اندر بھی انشاءاللہ تعالی، کہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو مولانا یاسر صاحب، آپ کی طرف انشاءاللہ تعالی توجہ کرتے ہیں، اور کچھ ایسے سوالات جو اکثر نوجوان اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں تقلید کے بارے میں، تو وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، تاکہ جو لوگ پوچھتے ہیں ان کے بھی ذہنوں کے اندر جو شکوک اور شبہات ہیں وہ دور ہوں۔ اس لیے کہ جو شک ہے دین کے اندر، کسی بات کے اندر شک آ جانا، یہ سب سے بڑی بیماری ہے اور بہت ہی خطرناک بیماری ہے، اور ایسے بھی دیکھا ہے کہ لوگ شک و شبہات، کم علمی کی وجہ سے ایسے الفاظ کہہ بیٹھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ دین سے بہت ہی دور چلے جاتے ہیں، اور پھر سارے کہیں مطلب کہ کبھی ادھر گئے، کبھی ادھر گئے، کبھی اس گروپ کے پاس، کبھی اس گروپ کے پاس، اور پھر جو ہے آدمی اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ دین ہی چھوڑ بیٹھتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اگر ہم سوال سب سے پہلے کہ یہ چار کیوں، یعنی کہ یہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ یہ چاروں ائمہ کیوں، حالانکہ اس زمانے کے اندر بہت سارے ائمہ کرام تھے، بہت سارے مطلب علماء اعظام تھے، تابعین کے اندر ایسے ایسی شخصیات تھیں، تو یہ چار ہی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا سوال ہے، اور کافی حضرات بھائی بہن یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ چار مذاہب صرف کیوں، 5 کیوں نہیں، 6 کیوں نہیں، 3 کیوں نہیں، 1 کیوں نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاہب تو بہت تھے، 4 سے بہت زیادہ تھے۔ یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح اور ائمہ جو مجتہدین تھے، لیکن ان کے جو مذاہب ہے یا ان کے جو فالوورز ہے وہ ختم ہو گئے تھے، اور یہ 4 مذاہب ہی باقی رہے۔ اسی وجہ سے علماء نے اس پر اجماع کیا، آپ کو اجماع کے اقوال ملیں گے اس پر، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء سے، کہ علماء نے پھر اجماع کیا کہ دین ابھی ان 4 مذاہب کے اندر ہی منحصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات کہ اور مذہب تو مٹ گئے، دوسرے جو مذاہب۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو 4 مذاہب ہے یہ خیر القرون کے زمانے سے ہم تک تواتر کے ساتھ آ رہا ہے، بیچ میں کوئی انقطاع نہیں، بیچ میں کوئی مسنگ لنک نہیں ہے۔ یعنی
یہ چار مذاہب جو انہوں نے اپنا جو دین لیا صحابہ سے، پچھلے ہفتے میں نے بہت ایک اہم بات کی تھی کہ یہ امتداد لمدارس الصحابہ، کہ یہ صحابہ کی جو مدارس ہے اس کا ایکسٹینشن ہے، اس کا ایکسٹینشن ہے. جو صحابہ کا جو کامل دین ہے نا، کامل جو دین، اس کا یہ ایکسٹینشن ہے، اس کی یہ سکولز اور مدارس ہیں. تو یہ ہے. تو چار تو اس لیے ہے کیونکہ باقی مذاہب مٹ گئے اور ہے ہی نہیں اس کا فالوورز. علماء نے ابھی اجماع کی کہ چار مذاہب اور انشاءاللہ قیامت تک یہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی، اور دین ابھی انہی کے اندر منحصر ہے. اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ تواتر کے ساتھ، یعنی مسلسل اس کے ہزار اور لاکھ و ارب و خرب کے فالوورز ہر زمانے کے اندر رہے ہیں، تابعین کے زمانے سے لے کر آج تک. یہ اس کی وجہ ہے بنیادی. تو مطلب یہ خلاصہ یہ ہوا کہ اہل سنت والجماعت کے یہ چاروں مذاہب ہیں جی، اور اسی کے اندر سارا دین الحمدللہ منحصر ہو جاتا بالکل. ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب جب یہ چاروں حق پر ہیں، اس میں بالکل اجماع ہے علماء کرام کا، اور اجماع کے بارے میں لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بات کی تھی جی، کہ یہ بھی ایک حجت ہے کہ میری امت کسی غلط چیز کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی. تو جب علماء کرام کا ایک اور مجتہدین کا اور یعنی کہ محدثین کا، جتنے یہ بزرگ گزرے ہیں ماشاءاللہ اپنے اپنے فیلڈز کے ماہرین، جب انہوں نے اس پر اتفاق کیا ہے تو یہ ایک اجماع ہو گیا، اور وہ اجماع پھر تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. تو اب معلوم کیا ہوا کہ چاروں صحیح ہیں. تو ایسا پھر کیوں نہیں کیا جائے؟ دین چونکہ آسان ہے، دین آسان کہا جاتا ہے کہ اگر کل میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کروں کسی مسئلے کے اندر، لیکن اگلے دن جو ہے مجھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مل جائے جو کہ آسان ہے بنسبت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، تو میں اس پر عمل کر لوں. یعنی میں تو مذاہب کے اندر ہی عمل کر رہا ہوں، میں کسی یعنی اپنی کیا کہتے ہیں رائے کے اوپر تو عمل نہیں کر رہا، میں تو انہی کے اندر رہ کر عمل کر رہا ہوں. تو یہ ایک سوال کیا جاتا ہے اکثر. یہ بھی بہت اچھا سوال ہے. اصل پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھو، قیامت کے دن اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اب حنیفی تھے یا شافعی. سبحان اللہ. قیامت کے دن بالکل اللہ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ اب حنیفی تھے یا شافعی یا مالکی، اب کیا تھے. یہ سوال نہیں ہوگا، اور یہ نہ قبر کے اندر یہ سوال ہوگا. قبر کے اندر تو وہ تین مشہور سوالیں ہیں. بالکل. آیا یہ ایک کیوں، چار کیوں نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ مقصود قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، قرآن و سنت پر. اور ہر آدمی اتفاق کرے گا اس بات پر کہ صرف ایک امام کو فالو کرنا بھی قرآن اور سنت کو فالو کرنا ہی ہے. ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیے وہ کس پر دیے؟ قرآن اور حدیث پر. تورات و زبور پر تو نہیں تھا اس کا فتویٰ. امام شافعی رحمۃ اللہ نے جو فتویٰ دیے انہوں نے بھی قرآن و حدیث پر. تو حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کو فالو کریں گے تو آپ دین کو فالو کر رہے. تو مطلب یہ ہے مولانا تحسین صاحب کے اور ناظرین کرام کہ ایک مذہب کو فالو کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ مقصود تک آدمی پہنچتا ہے، مقصود تک آدمی پہنچتا ہے. دوسرا، مذہب فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات ہوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت جب نہیں ہے تو بات ختم. ہاں، اب علماء نے وہ فتویٰ کے نظام کے لیے، انسان کی انسانیت کے لیے، انسان کے کیا کہتے ہیں آسانی کے لیے اور فتنوں سے بچانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ایک کو فالو کرنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے، مثال بہت مشہور مثال ہے کہ انسان پھر اپنے خواہشات کے اندر اور اپنے خواہشات کا جو وہ ہے وہ پھر اس کا شکار ہو جاتا ہے. مثال یہ ہے، مثال کے طور پر ابھی حرم کے اندر انسان بیٹھا ہوا ہے، مثال کے طور پر، اور آگے صفوں کے اندر کھڑا ہے اور وہ فالو کر رہا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ابھی نماز سے پہلے اس نے دیکھا کہ خون بہہ رہا ہے. ابھی سوچ رہا ہے کہ ابھی واپس جاؤں گا، وضو کروں گا، پتہ نہیں نماز ملے گی یا نہیں، اور میں تو 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھا ہوں پہلے صف کے اندر، دوسرے صف کے اندر. اس نے سوچا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں تو وضو ٹوٹتا نہیں ہے، تو پہلی رکعت نماز شروع ہو گئی. پہلی رکعت کے اندر اس نے دیکھا خون.
پہلے رکعت کے خون اس نے بہتا ہوا دیکھا، اس نے کہا کہ ٹھیک، ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا میں مذہب فالو کر لوں گا. کیوں؟ کیونکہ ان کے وہاں خون ٹوٹتا نہیں، خون کے بہنے سے وضو ٹوٹتا نہیں. لیکن ہوا یہ کہ دوسری رکعت کے اندر عورت طواف کر رہی تھی، آئے ٹکرائی اس کے ساتھ اور مس ٹچ ہو گیا. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں سے امراتوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو دوبارہ حنفی بن گئے دوسری رکعت کے اندر. تو ایسا ہوتا ہے. امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موافقات کے اندر یہ بات بہت اصولاً بات فرمائی کہ انسان پھر کسی چیز کا مکلف نہیں ہوتا ہے، اور تکلیف یعنی مکلف بنانے انسان کو یہ شریعت کی ایک بنیادی بات ہے. اس کی طاقت کے مطابق لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اپنی طاقت کے مطابق اللہ مکلف بناتے ہیں. لیکن جب آدمی وہ فری لانسر اور فری سٹائل کسی چیز کا پابند نہ ہو تو پھر یہ تکلیف اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. استغفر اللہ. انسان پھر مکلف نہیں کسی چیز کا، کبھی یہ کبھی وہ خواہشات کا وہ ہو جاتا ہے. تو اس باب کو بند کرنے کے لیے علماء نے کہا کہ ایک کو فالو کرو، اور ایک جو فالو کر رہے ہیں وہ بھی قرآن اور سنت کو بھی فالو کر رہے ہیں، اسی سے آپ اپنا دین پر عمل کر رہے ہیں، دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے. اور بہت سارے علماء کرام نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کوئی ایک رسالہ ہے اس کے اوپر. ابن رجب حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. بالکل. جی ہاں. جی. تو کافی علماء کرام کا ہے اسی بات کے اوپر کہ اس کی بالکل گنجائش نہیں ہے. جی ہاں. جی. تو یہ ہے. تو ایک کو فالو کرنے کے اندر انسان قرآن و حدیث سنت پر عمل کر رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. بالکل. اور اہل سنت والجماعت میں سے ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ فتنوں سے بچے گا اور اپنے دین پر آسانی کے ساتھ تقوی طہارت والی زندگی کے ساتھ انشاءاللہ وہ عمل کر رہا ہے. بالکل. اور قرآن پاک کا بھی حکم ہے کہ اپنے ہوا یعنی اپنی خواہشات کے اوپر عمل نہیں کرنا. جس نے دین کو اپنی یعنی خواہشات کو اپنا دین بنا لیا تو یہ تو وہی مصداق ہو جائے گا کہ ابھی یہ اس میں آسانی ہے تو اس پر عمل کر لو. ابھی اس میں ہاں کوئی ایسا اگر مسئلہ ہے علماء کرام کہتے ہیں، لیکن وہ بھی وقت کے علماء کرام ہی بتا سکتے ہیں. آدمی کوئی ایسے مسئلے کے اندر پھنس گیا ہے مثال کے طور پر اور نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے مذہب کے اوپر عمل، لیکن وہ بھی علماء کرام کی رائے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب دو باتیں ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کے اندر ایسر سب سے آسانی بات ہوتی وہ اختیار فرماتے، لیکن وہ بھی خاص کانٹیکس کے ساتھ ہے، ایک خاص تشریح کے ساتھ ہے. وہ ہر وقت نہیں پھر آدمی اس طرح تو پھر کال اور بات آپ کو بہت ساری ملے گی. ہر چیز کو آج کل بات مل جاتی، انٹرنیٹ کے زمانے کے اندر آپ کو ہر مسئلہ مل جائے گا. بالکل. تو ماشاءاللہ. تو ایک تو یہ سوال، ایک اور سوال کہ جو کہ کافی مشہور ہے کہ جب صحیح حدیث ہو اور امام کا قول اس کے خلاف جا رہا ہو، ایک صحیح حدیث ہے جو بالکل پکی ٹھکی بخاری شریف کی حدیث ہے مثال کے طور پر، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول جو ہے اس کے بالکل برعکس ہے، تو پھر کیا کیا جائے؟ اس بات کو اس کے جواب دینے سے پہلے ایک اور بات بطور تمہید میں عرض کرنا چاہوں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب مثال کے طور پر اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اکیلے نہیں تھے، اس کے اندر ان کے ایک شورا تھی. بالکل. 40 افراد تھے، اور وہ علماء جو امام بخاری کے استادوں کے استاد رہے، سبحان اللہ، وہ حضرات تھے. بڑی شخصیتیں تھیں ان کے اندر. ان کے جو شاگرد امام محمد بن حسن مثال کے طور پر رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے عالم. امام محمد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے. بالکل. اور امام محمد امام شافعی کے استاد ہے. سبحان اللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے جب وہ بولتے تھے اتنے فصیح انداز سے بولے گئے قرآن ان کی زبان کے اندر نازل ہو، اور میں نے ان سے اتنا علم حاصل کیا جیسے کہ اونٹ کی جو بوجھ ہے وزن اس کے برابر. اللہ اکبر. ان کی جو کتاب ایک غیر مسلم نے پڑھی تھی، یہودی عالم نے اس کو جامع صغیر جامع الکبیر پڑھ کے وہ مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. اس نے کہا کیوں مسلمان ہوئے؟ کہا کہ محمد بن حسن شیبانی کی جو 2 کتابیں ہیں میں نے وہ پڑھی، اور اس کے اندر مجھے اتنا حق ملا، اتنی حق کی باتیں ملی کہ میں نے کہا کہ یہ تمہارا محمد ہے جو اس امت کے فرد میں سے ہے،
تمہارا جو بڑا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ کیسا ہوگا. اللہ اکبر. تو یہ تو علماء کی بات ہے جو امام حنیفہ کے شاگرد ہیں. پھر امام شافعی، امام احمد بن حنبل کے استاد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری، امام مسلم تو بہت بات کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ کانٹیکس میں اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگ اس سے ناواقف ہیں، ناشنا ہے کہ یہ حقیقت کیا ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ ہمارے مذہب کے اندر صرف امام حنیفہ کی بات ہمیشہ نہیں ہے، ایک مذہب ہے، ایک پورا سکول ہے، ایک تھاٹ ہے. اس کے اندر ہمارے ایک نظام ہے. اس کا مطلب ہے مفتہ بہی، جس کا معنی ہے، جس کا الفاظ ہے مفتہ بہی. مطلب یہ ہے کہ وہ بات جو مذہب کے اندر سب سے زیادہ صحیح ہو، ٹھیک ہو، اس پر فتویٰ دیا جائے گا. تو آپ کو باتیں بہت ملے گی، کتاب و فقہ کی کتابوں کے اندر آپ کو باتیں بہت ملے گی، لیکن جو سب سے زیادہ صحیح ہو مذہب کے اندر علماء نے اس پر فتویٰ دیا. ابھی ہمارے مذہب میں سے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو مفتہ بھی ہو. یہ قید بہت ضروری ہے. کوئی بھی مفتہ بھی تقریباً پتہ کتنے لاکھ مسائل ہے. ایک چند سال پہلے میں پڑھا تھا کہیں، پتہ کتنے لاکھ مسائل ہے، اور ان میں سے جو مفتہ بہی اقوال ہیں، مفتہ بہی جس پر فتویٰ دیا علماء نے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ بغیر دلیل کے ہو. سبحان اللہ. بالکل. یعنی یہ علماء کے ساتھ ایک سوء ظن ہے کہ 1000 سال سے اوپر وہ مسئلہ علماء اس پر فالو کر رہے ہیں ہر زمانے میں، اور اس زمانے کے اندر کسی کو صحیح حدیث مل گئی اور وہ کہہ رہے کہ یہ ابھی سارے علماء، کیا ان کو یہ حدیث نظر نہیں آئی جو آپ کو نظر آئی؟ اس کی وجہ ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جو بغیر دلیل کی ہو. ہاں، آیا وہ حدیث جس پر فتویٰ ہے شاید وہ حدیث اس دوسری حدیث کے مقابلے میں اتنی صحیح نہیں ہو، یہ ہو سکتا ہے. لیکن پھر یہ دوبارہ یہ بات بحث ہم کریں گے کہ اس حدیث کو صحیح کس نے کہا. بالکل. اس حدیث کو اگر اللہ اور رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح کہا تو پھر سر آنکھوں پر. لیکن اگر اس حدیث کو علماء نے خیر القرون کے زمانے کے بعد نے صحیح کہا تو الحمدللہ اس کی رائے کو ہم مانیں گے، اس کو ہم عزت کریں گے سر آنکھوں پر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور پر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور ائمہ، ان کی بات ہمارے سر آنکھوں پر. لیکن ہم ان کی بات کو لیتے ہوئے خیر القرون کے افراد کی بات کو قربانی کرنے کی تیار نہیں ہے. سبحان اللہ. بالکل. یہ تو پھر رائے پر ہوا نا کہ یہ حدیث صحیح کس نے کہا، صحیح اس کو دیکھنا ہے. بالکل. اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ حدیث کی صحت کے اندر بھی اختلاف ہوتا ہے. بعضوں کے نزدیک وہی حدیث صحیح ہے اور بعضوں کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ حدیث صحیح یا کرائٹیریا جو صحیح ہے اس پر محدثین کا اختلاف ہے. امام بخاری کی اپنی شرائط ہے، امام مسلم کی اپنی شرائط ہے، امام ابو داؤد کی اپنی شرائط ہے. تو یہ بھی کوئی کنفائنڈ، مطلب یہ کوئی ڈیفینٹ یقینی نہیں ہے کہ حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے، ایسی بات. بالکل. ابھی چونکہ یہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں کہ صحیح کا کیا مطلب ہے اور ضعیف کا کیا مطلب ہے. لوگ اکثر اس کو یعنی اصطلاحی معنی ہوتے ہیں، ہر چیز کے اصطلاحی معنی ہوتے ہیں. جیسے اگر ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو وہ آپ کے ٹیسٹ لے گا کسی بیماری کے لیے، اگر وہ کہیں گے پازیٹیو ریزلٹس ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مطلب خطرے کی والی بات ہے، اور نیگیٹو رزلٹ ہیں اس کا مطلب کہ خوشی کی بات ہے، مطلب کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. یعنی وہ اصطلاح وہاں پر اس کے اور معنی ہوتے ہیں. اسکول کے اندر جو ہے پازیٹیو رزلٹ، نیگیٹو رزلٹ کے اور معنی ہوں گے. تو اسی طرح صحیح، بعض لوگ سمجھتے ہیں صحیح کا مطلب یہ صحیح ہے یعنی کہ غلط کے مقابل، اور ضعیف جو ہے وہ غلط حدیث ہے، نعوذ باللہ کسی نے بنائی ہوئی ہے. لوگ اکثر ایسے سمجھتے ہیں. تو اس پہ بھی اگر تھوڑی روشنی ڈال دیں. ہاں، بس جس طرح سے آپ نے ماشاء اللہ آپ نے جواب تو دے دیا. یہ ایک خاص اصطلاح ہے محدثین کی. صحیح کا مطلب یہ ہے وہ جو حدیث کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں، رجال کہتے ہیں کہ وہ کیسے تھے، صحیح تھے، مطلب تھے سچے تھے، امانت دار تھے، ان کا قوت حافظہ کیسا تھا، حدیث کے الفاظ کیسے ہیں وغیرہ، اس کو دیکھ کر وہ صحیح کہتے ہیں. اور صحیح کے مقابلے میں جو ضعیف ہے، ضعیف کا مطلب نہیں غلط ہے. ابھی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کو ہم رد کر لیں گے، اس کا بھی اپنا ایک مقام ہوتا ہے. علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ فرمائی کہ بوڑھے آدمی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ضعیف کہتے ہیں. لیکن ضعیف کا اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ اس کو دفن کر لو، حیات تو ہے، زندگی تو ہے. تو ضعیف حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضعیف حدیث
انسان نعوذ باللہ اس کو پورا رد کر لے، یعنی وہ محدثین کی وہاں وہ حدیث اس درجے کی نہیں ہے، لیکن حدیث تو ہے، اس کو پھر ہم فضائل میں استعمال کریں گے، احکام کے اندر تو نہیں لیکن فضائل کے اندر مثال کے طور پر، اور عقائد کے اندر استعمال تو نہیں کریں گے لیکن فضائل کے اندر. تو یہ ہے، یہ ایک اصطلاح ہے. جی. اور کچھ روایات ہیں جو موضوع جن کو کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ مطلب کہ صحیح نہیں ہوگی، یہ حدیث نہیں ہوگی اللہ کے رسول کی، تو ان کو تو الگ مطلب کہ کر دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں تو بحث نہیں ہے. اچھا، تو ایک تو اس پر ماشاءاللہ جواب آ گیا کہ اگر صحیح حدیث ہو اور ائمہ کا قول اس کے بالکل خلاف ہو تو یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ جو صحیح کہا گیا ہے وہ بعد کے اگر حضرات نے کہا ہے تو وہ خیر القرون کے جو اتنے ہزاروں اور سو پتہ نہیں کتنی تعداد کے جو علماء کرام گزرے ہیں ان کے قول کو ہم قربان نہیں کر سکتے اس ایک اور ان کی جو بات ہے مفتہ بہی مذہب کے اندر جو مفتہ بہی بات ہوتی ہے، جو مفتہ بہی ہو جی ہمارے مذہب جی، ہاں آپ کو ایسی بات ملیں گی جو بالکل حدیث کے خلاف ہو، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے، اس پہ نہیں ہے، بالکل مفتہ بہی پر فتویٰ ہے. اور مفتہ بہی کا جو اس کے لیے ہمیشہ دلیل ہوتی ہے، ہمیشہ دلیل ہوگی. ہاں دوسروں کے وہاں وہ دلیل صحیح نہیں ہوگی، اتنی صحیح نہیں ہوگی جو ان کی دلیل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں. ان کے وہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں وہ حدیث صحیح ہے. اور یہ بات بھی ہے مولانا صاحب کہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مثال کے طور وہ حدیث استعمال کیا اس کے زمانے میں صحیح تھی، لیکن بعد کے آنے والے لوگ جو آئے، جو حدیث ان تک پہنچی، بیچ کے اندر سند کے اندر رجال کے اندر کوئی ضعیف راوی آیا تو اس وقت ضعیف ہوگی. یہ بھی ایک احتمال ہے. بالکل بالکل ایسا بھی ہوتا ہے. ایک اور جو سوال جو اکثر پوچھا جاتا ہے، اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ جب، اور یہ تمام ائمہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جب حدیث یعنی کہ صحیح حدیث آ گئی ہے میرے قول کے مقابلے میں تو وہی میرا مذہب ہے، وہی حق ہے اور اس پر عمل کیا جائے. بالکل. ایک یہ جو بات آپ نے فرمائی کہ یہ بھی بہت حضرات کو اس کا سوال ہوتا ہے، اور ایسے اس کے قسم کی جو اگر میری بات حدیث کے خلاف آپ پائے تو حدیث کو لے لو اور میری بات کو دیوار کے ساتھ آپ اس کو پھینک دو، یہ بھی مشہور ہے. تو اس کے اندر چند بات دیکھنی ہے. پہلی تو یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یا دوسرے امام نے یہ بات کن کو کہا. ابھی مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے طور پر یہ بات فرمائی ایک مجمع کے سامنے، اس میں امام محمد بن حسن ہے جو امام شافعی کے استاد ہے، جو امام شافعی امام احمد بن حنبل کے استاد ہے، اور پھر وہ امام بخاری وغیرہ بعد میں آتے ہیں. تو مثال کے طور پر ایک اسپیشلسٹ دوسرے اسپیشلسٹ یا دوسرے ڈاکٹر کو کوئی بات کہے تو آیا عام آدمی اس کو اپنے لیے فٹ کر سکتا ہے؟ یہ پہلے سوال تو یہ ہے. وہ تو غلط ہوگا کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو وہ میرا مذہب ہے. ابھی عام آدمی کو کیا پتہ کہ وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں. اگر وہ کہے گا کہ امام بخاری نے کہا صحیح ہے، لیکن وہ تو صحیح ہے ان کے وہاں، آپ کے وہاں تو نہیں ہے. آپ کے یہاں جب حدیث ثابت ہو جائے کہ حدیث صحیح ہے، یہ کون کہے کہ حدیث صحیح؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات امام ابو حنیفہ یا دوسرے امام ائمہ یہ بات کن کو فرمائی؟ پہلی بات ہوئی انہوں نے بھی دوسرے بڑے اماموں کو اور دوسرے مجتہدین کو یہ بات فرمائی. ابھی وہ بات اپنے لیے فٹ کرنا، مثال کے طور پر ایک اسپیشلسٹ نے کوئی ڈاکٹر سے کوئی بات کی، ہارٹ اسپیشلسٹ، پھر اس سے نیچے کوئی عام ڈاکٹر، اس نے اس سے بات کوئی کہی، اور پھر عام آدمی نے جو دکان کے اندر کام کرنے والا ہو اس نے وہ بات اپنے لیے استعمال کی، تو لوگ کہیں گے دیکھو آپ کے لیے تو یہ بات نہیں، وہ تو ان کے لیے تھے، وہ سمجھنے والے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ مفتہ بہی، کہ ہمارے مذہب کے اندر ہر قول کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ مفتہ بہی قول، اور مفتہ بہی قول آپ کو کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل نہ ہو. اس کے پیچھے دلیل ہو، اور اس دلیل کی خاطر ہم نے اس صحیح حدیث پر عمل نہیں کیا، اس دلیل کی وجہ سے ہم نے اس صحیح حدیث پر عمل نہیں کیا، اور کیوں نہیں کیا اس کی بھی پھر وجوہات ہوتے ہیں. تو یہ اگر یہ بظاہر بہت اچھا لگتا ہے یہ قول، لیکن اگر اس پر تھوڑا سا
غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت یعنی آؤٹ آف کانٹیکس اور سیاق سباق سے کو چھوڑ کر یہ بات لوگ بیان کرتے ہیں. بہت خاص سیاق سباق کے اندر ائمہ اربعہ نے دوسرے اماموں سے یہ بات کہی تھی, اور وہ تو سمجھنے والے ہیں کہ حدیث کون سی صحیح ہے کون سا غلط ہے, کیونکہ وہ بھی بڑے ائمہ تھے, وہ تو محدثین کے امام تھے, امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ, ان کے استاد و استادوں کے استاد وہ گزرے ہیں, تو ان کو یہ بات کہی. دوسری بات یہ ہے کہ پریکٹیکلٹی اگر ہم دیکھیں, مفتابی قول ہمارے جو مذہب کے اندر ہے اس پر دلیل ہمیشہ ہمارے پاس دلیل ہے, اور اس صحیح حدیث جو ہے, جو مثلا بخاری کے اندر صحیح حدیث ہے, اس کو ہم فالو اس لیے کیوں نہیں کر رہے, اس کی بھی وجوہات ہوتے ہیں اسی دلیل کی بنیاد پر. اور جیسے آپ نے پہلے بھی ارشاد فرمایا کہ ایک ہی باب کے اندر, یعنی کہ امام ترمذی ایک ہی کتاب کے اندر ایک باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث پیش کر رہے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے, پھر اگلے میں کہ یہ چیز ناجائز ہے. دونوں صحیح حدیث ہیں, دونوں صحیح حدیث. امام مسلم کے اندر دونوں صحیح حدیث ہیں, جی دونوں صحیح ہے, بالکل, وضو کرنے والے کی اور وضو نہ کرنے کی, وضو نہ کرنے والے کی, دونوں حدیث تو دونوں صحیح. تو پھر یہاں پر تو یہ غلط بات ہو جائے گی یہ کہنا کہ بھئی دیکھو صحیح حدیث کے اوپر عمل نہیں کر رہے, حالانکہ ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ صحیح حدیث منسوخ ہے یا اس کا کچھ اور مطلب ہے. مطلب اس پر ایک بہت اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جس طرح شروع کے اندر پروگرام کے اندر ہم نے اولی الامر منکم پر جو کہا کہ یہ مجتہدین مراد ہے, جی, مجتہد کا دوسرا لفظ آپ یوں سمجھے کہ فقیہ. مجتہد فقیہ, فقیہ یعنی مجتہد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے, امام شافعی فقیہ, یعنی وہ حضرات جو قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ مسائل استنباط کرنے والے. ہمیں جو حکم دیا گیا وہ فقیہ کو فالو کرنا, مجتہد کو, محدث کو نہیں. دو ہے, ایک ہوتا ہے محدث اور ایک ہوتا ہے فقیہ. فقیہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے مسائل کو استنباط کرنے والا, مسائل کو لینے والا کہ یہ واجب ہے, یہ فرض ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ مکروہ ہے, وغیرہ وغیرہ. اس کو کہتے ہیں مجتہد یا اس کو فقیہ. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے محدث. محدث کا مطلب ہے وہ آدمی جو حدیث کو بیان کرنے والا اور حدیث کو جمع کرنے والا. تو ہمیں فالو کرنا کون ہے, مجتہد یا فقیہ, دونوں ایک ہی معنی میں نہ کہ محدث. ابھی یہاں میں بہت اہم بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امیر المؤمنین فی الحدیث, یہ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک جیسے فقیہ مجتہد نہیں ہے. ان کے اندر فقاہت تو تھی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس درجے کی نہیں ہے, وہ زیادہ محدث ہے, وہ زیادہ محدث ہے. حدیث کو بیان, انہوں نے جو اپنی حدیث کی جو کتاب لکھی وہ فقہ کی کوئی کتاب نہیں ہے, وہ حدیث کی کتاب ہے. اور امام بخاری محدث ہے, اس کی دلیل کیا, امام بخاری کے سب سے بڑے شاگرد وہ امام ترمذی ہے رحمۃ اللہ علیہ. بلکہ ایک مرتبہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امام ترمذی کو یہ بات فرمائی کہ میں نے آپ سے زیادہ استفادہ کیا بنسبت یہ کہ آپ نے مجھ سے. سبحان اللہ. وہ ایک محبت تھی اور ان کا, اس کی بھی ایک علماء وجوہات فرماتے کہ کیا مطلب. خیر, تو یہاں پہ آپ ترمذی شریف اٹھائیں گے, ترمذی, آپ کو ہر صفحے کے اوپر, ہر باب کے اندر فقہا کے اقوال ملیں گے. امام مالک کی یہاں مسئلہ یہ ہے, امام شافعی کے وہاں مسئلہ یہ ہے, عبداللہ مبارک کے وہاں مسئلہ یہ ہے. تو جب فقہ کی بات آتی ہے تو امام ترمذی ان فقہا کی بات نقل فرماتے ہیں اور اپنے استاد کی بھی بات نقل فرماتے ہیں کہ سمعت محمد بن اسماعیل البخاری, کہ میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل البخاری کو یہ بات سنتے ہوئے میں نے سنا. لیکن ایک مرتبہ بھی پوری ترمذی کے اندر نہیں, آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ امام ترمذی نے امام بخاری کو فقہ کے لائن سے کوٹ کیا ہو. ہمیشہ حدیث کی صحت اور ضعف کے لائن سے کوٹ کیا. تو امام ترمذی بھی یعنی دبے الفاظ میں یوں فرمانے چاہتے ہیں کہ میرے استاد بہت بڑے ہیں, لیکن جب بات آتی ہے لینے کی تو ان سے میں لیتا ہوں حدیث کی صحت, عزیز کے ضعف وغیرہ وغیرہ. اور فقہا کے لیے فقہ کی بات آتی ہے تو فقہا کو کوٹ کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور امام ترمذی نے جگہ پر یہ فرمایا, ایک جگہ پر حدیث بیان فرمائی اور فرمائی اس حدیث کا مطلب یہ ہے. کیوں؟ فقہا نے بیان کیا, کیونکہ وہ حدیث کے مطلب زیادہ جانتے ہیں. بلکہ آپ بخاری اٹھائیں گے, بخاری شریف کے اوپر آپ کو ہر 2-3 صفحے پر ایک نام ملے گا, امام اعمش رحمۃ اللہ. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ, امام مشہور واقعہ ہے, امام ابو حنیفہ سے
تھوڑی سی بات گفتگو ہوئی. گفتگو کے درمیان اور امام اعمش ہے محدث، بڑے محدث، امام ابو حنیفہ تو ہے فقیہ مجتہد. بات ہوئی تو امام ابو حنیفہ نے ایک مسئلہ بیان کیا. امام اعمش نے عرض کیا کہ آپ نے یہ بات کہاں سے نقل کی؟ کہا کہ وہ حدیث جو آپ نے ابھی بیان کی. اللہ اکبر، یہ حدیث تو میں نے کتنے سال پہلے یاد کیا، ابھی تک اس پر میرے توجہ کبھی گزرا نہیں. تو اس وقت نے ایک بات کہی کہ یا معاشر الفقہاء، کہ اے فقہاء کی جماعت، انتم اطباء ونحن السیادہ، کہ تم فقہاء جو ہو تم ڈاکٹر ہو، ہم فارمسسٹ ہیں، وہ دوائی کو کلیکٹ کرنے والے ہیں، اور آپ اس کا استعمال زیادہ جانتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے ڈاکٹر کے وہاں اس پاس ایک بھی اس کا میڈیسن نہیں ہوگا، پرسکرپشن ہوتا ہے، وہ پرسکرپشن دیکھ کر. آپ جائیں گے فارمیسی صیدلہ کے وہاں آپ کو کافی دوائی ملے گی، لیکن دوائی کو جاننے والا، اس کا استعمال جاننے والا کون بہتر جانتا ہے؟ ڈاکٹر. تو ایسے ہی یہاں پہ یہ ایک اشارہ ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کی حدیث کی کتابیں تو ہیں، لیکن جس طرح امام بخاری کی حدیث کی کتاب ہے، امام مسلم کی حدیث کی کتاب ہے، ان کے پاس وہ سے نہیں، کیونکہ ان کا کام یہ نہیں تھا. بالکل حدیث تو جمع کرنے والے یہ تھے، حدیث کا زیادہ استعمال کرنے والے. اور گویا کہ وہ حدیث کی تشریح بھی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ بلغوا عنی فرب مبلغ افقہ من سامع، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ زیادہ فقیہ ہوگا. تو اس حدیث میں بھی وہ اشارہ ہے کہ فقیہ کی کیا درجہ ہے، کہ وہ جو مطلب کہ مسائل کا استنباط کرے گا اور کر سکتا ہے، وہ عام آدمی نہیں کر سکتا، ایک محدث بھی نہیں کر سکتا، ایک مؤرخ نہیں کر سکتا، دوسرے حضرات نہیں کر سکتے، لیکن ایک فقیہ کر سکتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو الحمدللہ یہ بھی ایک سوال کا کافی اچھا جواب مل گیا. ایک اور سوال جو اکثر کیا جاتا ہے کہ اسلام کو چونکہ یہ چاروں مذاہب یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے، تو ایک جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کر رہا ہے یا مذہب حنفی کے فتاوے پر عمل کر رہا ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید تو ہر مسئلے کے اندر نہیں ہوتی. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے ایسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کچھ فرمایا ہو لیکن اس پر فتویٰ نہ ہو، فتویٰ جو ہے وہ کسی اور قول کے اوپر حنفی مذہب کے اندر کے علماء نے دیا ہو. تو بہرحال اب یہ دین کی جو 4 یعنی سوال یہ ہے کہ دین کے 4 حصے ہو گئے ہیں، تو یہ پورے دین پر عمل تو نہیں ہوا؟ نہیں، یہ پہلے تو بات یہ ہے کہ جس طرح پہلے عرض کیا کہ 4 سے پہلے کافی تھے، جی 4 سے بھی بہت تھے. یہ تو اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ ہزاروں جو مذاہب تھے وہ 4 کے اندر آ گئے. پہلے تو ہر مدینہ کے ہر شہر کے اپنا امام تھا. صحابہ کے زمانے میں آپ دیکھو، یمن کے اندر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کوفہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. صحابہ کی بھی ہر شہر کا اور ہر جگہ کا امام ہوتا تھا، سب اس کی طرف رجوع کرتے. چند امام ہوتے تھے، اب ہر علاقہ کے امام وہ رہنما ہوتا اپنے علاقے کے لیے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 4 سے بہت زیادہ تھے، یہ بہت زیادہ 4 میں آ گئے الحمدللہ، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہی مذہب کو فالو کرنا پورا دین کو ہی فالو کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ملے گا جو اس مذہب میں اس کا جواب نہ ہو، کوئی بھی مسئلہ نہیں. ہاں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کہا کہ سارے ان پر فتاوی سارے ان کی باتوں پر نہیں، تو پھر مذہب کی جو ایٹریبیوشن ہے اور جو نسبت ہے ان کی طرف کیوں ہے؟ کیونکہ انہیں اصول ڈالے، اس مذہب کی جو اصول ہے انہوں نے ڈالے. تو اگر کوئی ایسے کوئی بعض مسائل بھی ہو کہ فتویٰ ان کی بات پر نہ ہو، ان کے شاگرد مثلا امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یا امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کی بات پر ان کا فتویٰ ہو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ وہ مذہب کے اصول انہوں نے ڈالے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک مذہب کو فالو کرنا، آپ پورے دین پر عمل کر رہے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس پر عمل نہیں کر رہے یا ایک ہی حصے پر. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ اگر صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو اپنانے سے آپ صرف دین کا ایک حصہ پر عمل کر رہے،
فعلیہ البیان، اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی دلیل لائے کہ کون سے حصے پر عمل کر رہے ہیں اور کون سے حصے پر عمل نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، جی ماشاء اللہ، جزاکم اللہ خیر. اور ایک آخری سوال پھر اپنے اس بات کو جو ہے سمیٹتے ہیں انشاءاللہ تعالی، کہ جو حدیث پاک میں آیا ہے کہ فرقہ ناجیہ، تو اگر کوئی ایک آدمی ان چاروں میں سے کسی ایک کی تقلید نہیں کر رہا اور وہ حضرات جو ان کی یعنی کہ زمانے سے پہلے جو آئے تھے، تو ان کا پھر کیا جواب دیں گے کہ وہ فرقہ ناجیہ کے اندر ہیں یا نہیں؟ ہاں جی مصعب، اصل میں یہ بات ہے کہ ضرورت کی بات ہے. چاروں مذاہب کے مدون ہونے سے پہلے ضرورت تھی مختلف لوگوں سے سوال کرنا، کیونکہ چار مذاہب وہ مدون نہیں تھے. ابھی غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ، غالباً انہوں نے یہ بات تحریر فرمائی اس کو سمجھانے کے لیے کہ چار مذاہب کے مدون ہونے سے پہلے ضرورت تھی. ضرورت کیا تھی؟ کہ آپ مختلف اشخاص سے پوچھیں، ایک جگہ پر آپ کو ساری باتیں نہیں ملے گی. پہلی بات تو یہ ہے، تو ان کو تو ضرورت تھی، تو وہ تو اس میں داخل ہے ہی نہیں. ابھی آیا بعد میں آنے والوں کے لیے وہ ضرورت ہے یا نہیں، یہ بات ہے. ابھی ان کے لیے وہ ضرورت نہیں ہے مختلف لوگوں سے، ایک ہی مذہب کو فالو کرنے سے وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو چار مذاہب کو فالو نہ کرے، میں نے کہا چار مذاہب یہ وسیلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے. یہ چار مذاہب دین کو آسانی کرنے کے لیے، تاکہ انسان دین پر اور اللہ اور رسول کی بات پر آسانی سے عمل کرے. اگر کوئی ان میں سے کوئی عمل نہیں کر رہا ان چار مذاہب میں سے، اور وہ اپنے خواہشات سے بچا ہوا ہے، فتنوں سے بچا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس کا عند اللہ انشاءاللہ اس کی اجر وغیرہ اعمال وغیرہ انشاءاللہ مقبول ہوں گے. قیامت کے دن اللہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ حنفی ہے، شافعی ہے. مقصود یہ ہے کہ قرآن اور سنت پر اور یہ چار مذاہب وہ راستے. جزاکم اللہ مولانا یاسر صاحب، جزاکم اللہ، آج تشریف لائے ماشاءاللہ، اور کافی کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے علم اور عمل میں برکت نصیب فرمائے اور ہمیں استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. تو ناظرین کرام، آج کا جو پروگرام تھا الحمدللہ اس کے اندر فقہ کے بارے میں، کہ فقہ کی کیا ضرورت، ائمہ اربعہ کی تقلید کے بارے میں آج جو بات ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہم اس پر گفتگو کرتے رہیں گے. اور اگلے مرتبہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو چاروں ائمہ ہیں یہ کون تھے، ان کی تعریف اور ان کے حالات انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ہم لانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور یہ آج کا جو پروگرام ہے اس وجہ سے نہیں ہم نے کیا کہ اختلافات مزید بڑھیں، بلکہ ایک سمجھ میں آ جائے کہ اختلافات کی کیا بنیاد تھی اور کیا ہوا. اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.